السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ اس سیریز میں جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کی اہمیت، جمعہ کے مسائل کا تذکرہ آج کل چل رہا ہے۔ حضرات گرامی، جمعہ سے متعلق جو بات لوگوں نے جو شرط لگائی اور یہ جو بات پھیلائی کہ جمعہ کے لیے حکومت اسلامیہ کا ہونا ضروری ہے، جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے، یہ اس قسم کی جو باتیں لوگوں نے پھیلائی، اس سے متعلق بات چل رہی تھی کہ جمعہ کے لیے حکومت اسلامیہ کا ہونا ضروری نہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا کہ جمعہ کے لیے شہر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج میں آپ کے گشگداز کر دینا چاہتا ہوں کچھ ایسے مسئلوں کو جہاں نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے میدان میں بھی جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی ایسی جگہ نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے جہاں لوگ جمع ہو سکتے ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ، تاریخ کا پہلا جمعہ بنو سالم کی بستی میں پڑھایا تھا۔ اخبار المدینۃ النبویہ جو کتاب ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے بحری جہاز ہے، جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں کشتی میں، اور اس میں لوگ جمع ہیں، مسافر ہونے کی بنا پر بحری جہاز والوں کے لیے جمعہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ ادا کرنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہاں دیگر نمازیں ادا ہو سکتی ہیں تو جمعہ کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فوجی چھاونیوں میں بھی جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں تمام مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں چند لوگوں، عورت، بچے، غلام، مریض کو جمعہ سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، ایکسیپشن میں ڈال دیا گیا ہے، اس میں فوجی چھاونیوں کا ذکر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جمعہ کے لیے یہ شرط لگائی کہ جمعہ ایسی جگہ ہو سکتا ہے جہاں عام لوگوں کے آنے کی اجازت ہو۔ یہ شرط قرآن و سنت میں کہیں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے لیے نمازیوں کی تعداد کیا ہوگی، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے۔ بعض علماء نے جمعہ کے انعقاد کے لیے نمازیوں کی تعداد کا تعین کیا ہے، فکس کیا ہے کہ اتنی تعداد ہونا ضروری ہے۔ پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، بعض 40 کی شرط لگاتے ہیں، بعض 12، اور بعض کے نزدیک 3، اور بعض کے نزدیک 1 مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمعہ کے انعقاد کے لیے قرآن و سنت نے کوئی عدد متعین نہیں کیا ہے، اگر کسی حدیث میں عدد کی شرط عائد کی گئی ہے تو وہ ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہکار کتاب ارواء الغلیل کی 3 جلد میں 69 نمبر کے صفحے پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جتنی نماز جماعت کی نماز کے لیے جتنی تعداد کی ضرورت ہے اسی تعداد میں جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے گھروں میں اکٹھا ہو کر کے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول بھی فرمائے گا، جبکہ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے اس قسم کے افواہوں اور اس قسم کے لوگوں کے بیان بازیوں کے چکر میں ہمیں اور آپ کو نہیں پھنسنا چاہیے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ عام نماز کی طرح نماز ہے، جس طرح عام نماز کے لیے تعداد کی شرط نہیں، اسی طرح جمعہ کے لیے بھی کوئی شرط نہیں، بس خطبہ دینے والا اور سننے والا موجود ہو تو جمعہ منعقد ہو جائے گا۔ نیل الاوطار دیکھ سکتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے لیے حاکم وقت کا ہونا، بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ حاکم وقت پڑھائے، یا اس کا مقرر کردہ خطیب پڑھائے، یا اس نے جس کو اجازت دی ہو وہ پڑھائے۔ یہ شرط بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور جو لوگ یہ شرط لگاتے ہیں آج وہ خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت کیا ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سردی زیادہ پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جلدی پڑھا دیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 906 نمبر پہ یہ حدیث، 906 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 859 یعنی 859 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کتاب الجمعہ میں، باب صلاۃ الجمعہ حین تزول الشمس کے باب کے تحت۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورج کے زائل ہوتے ہی یعنی زوال کے بعد ہی جمعہ ادا کرتے تھے۔ سلمہ بن اکوا ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتے، پھر واپس جاتے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکتے، یعنی جلدی پڑھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ ساری روایتیں اور حدیثیں اور حقیقتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جمعہ کب پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، کہاں پڑھی جائے اور اس کے لیے کیا شرطیں ہیں نہیں ہیں۔ ان ساری شرطوں کا اور شرطوں کے نہ ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جمعہ کی اذان کا مسئلہ ہے، آج کی تاریخ میں ہندوستان یا بر صغیر میں یا اور بھی گلف کے ممالک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ دور نبوت میں جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان اور دوسری اذان اقامت ہے اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ پہلی اس لیے کہا گیا ہے کہ اقامت کو بھی دوسری اذان شمار کیا گیا ہے۔ پھر خلافت عثمان میں جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جمعہ کی اذان سے پہلے مقام زورہ میں ایک اذان دی جانے لگی اور بعد میں یہی دستور جاری رہا۔ اس اذان کا مقصد لوگوں کو متنبہ کرنا ہوتا تھا کہ لوگ جان جائیں کہ جمعہ کا وقت قریب آ گیا ہے، تاکہ لوگ اپنے کاروبار سمیٹ لیں اور تیار ہو جائیں، کھیت میں یا آفسوں میں یا بازاروں میں جو لوگ کام کر رہے ہوں وہ آ جائیں اور جمعہ کی تیاری کر لیں۔ اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتظامی معاملہ تھا۔ اگر آج بھی ایسی صورت بن جاتی ہے تو ایک اذان مسجد سے باہر کسی جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن مسجد ہی سے 2 اذانوں کا دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں بھی مسجد سے 2 اذانیں نہیں ہوئیں، تو چاہے اذان حرم مکی میں ہو، چاہے 2 اذانیں حرم مدنی میں ہو، چاہے 2 اذانیں گلف کے سارے ممالک میں ہوں، چاہے 2 اذانیں ساری دنیا میں ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا، اور دوسری اذان کا سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ اس میں بھی پہلی اذان مسجد سے باہر ایک دوسرے مقام سے بلند مقام سے دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے۔ آج کی تاریخ میں ہر ہاتھ میں گھڑی ہے یا ہر ہاتھ میں موبائل ہے جس سے وقت کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے اس اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس اذان کی ضرورت محسوس کرتا ہے کسی دیہاتی علاقے میں جہاں لوگ اس طرح کے ہوں کہ ان کو اطلاع دینا اور تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا ضروری ہو، تو وہ مسجد سے باہر کسی اونچے مقام پر سے اذان دلوا سکتے ہیں، اذان دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر اس کے بعد جمعہ کے آداب سے متعلق ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک بھی کیجیے۔ میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے اور شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے، میرے اور سارے ویڈیوز دیکھیے، سمجھیے اور ان کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔